بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117 117۔ رکوع نمبر 14 ہے، یہ اس کی آیت 117 117 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم أصلبنكم أجمعين۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ ولو تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک جو موضوع ہے سحر اور معجزے میں فرق، جادو اور معجزے میں فرق، اور ان آیات میں یہ بھی ہے کہ ساحر جادوگر جو ہے وہ اس فرق کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ دا ریزن از کہ اس کو اپنے فن کی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے نا، وہ اس فیلڈ کا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہاؤ فار اٹ کین گو، لاسٹ کیا ہے، تو وہ ان آیات میں اس چیز کا سب کا اظہار ہے۔ تو جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ فرعون نے پورے ملک کے شہروں سے جادوگر بلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروانے کے لیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ انہوں نے جو معجزہ مجھے دکھایا ہے کہ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ 107 میں پڑھا نا، رسالت کے ثبوت کے طور پر انہوں نے وہ اپنا عصا بادشاہ کے سامنے ڈالا تو وہ اچانک اژدہا بن گیا۔ تو ہی پرسیوڈ اٹ ایز اے میجک، تو اس نے کہا میں اس کا مقابلہ کرا دوں گا، توڑ، یہ کیا ہے، جادو ہے یہ۔ تو جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا اور مغلوب ہو گئے، ہار گئے سارے جادوگر، کیونکہ جادو اور معجزے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا۔ ہاں، جادو فریب ہے اور معجزہ حق ہے، باطل اور حق
تو ہمیشہ حق ہی غالب آتا ہے۔ ہاں، تو گزشتہ آیت میں ہم یہی پڑھ رہے تھے، تو جب وہ مقابلہ ہوا اور پہلے انہوں نے آغاز کیا تو جو بھی لاٹھیاں رسیاں ڈالیں وہ دیکھنے والوں کو واقعی حرکت کرتے ہوئے سانپ ہی لگے، کیونکہ وہ علم کے ذریعے ہپناٹائز کر دیا تھا اسپیکٹیٹرز کو۔ ہاں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، تو جیسے ہی آپ نے عصا ڈالا وہ اسلحہ بن گیا، اور اس وقت جو وہ جادوگروں کی رسیاں حرکت کر رہی تھیں ان سب کا صفایا کر دیا، یعنی وہ ایکچول اسلحہ تھا اور وہ ان کو نگلنے لگا۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ 117 نمبر ہے، ان القی عصاک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَيْ وحی کی نا ہم نے، متکلم کی ضمیر ہے نا، کس کی طرف؟ إِلَىٰ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کیا کی کہ ان القی عصاک، ان کے القی تو ڈال، یہ اردو میں بھی ہم اسی معنوں میں لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اس کے دل میں القا کر دیا، اللہ نے بات دل میں ڈال دی، القا ہے نا جی۔ پچھلی آیتوں میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے نا، ان تلقیا القو، سب وہ یہی روٹ ورڈ ہے کہ القی عصاک، عصا اپنا، لاٹھی عصا، فَإِذَا، اور پھر اچانک، ہیا وہ یعنی عصا، تلقفو نگلنے لگا، لقفن ہے یہی روٹ ورڈ ہے، ثلاثی ہوتے ہیں نا روٹ ورڈ، لام قاف اور فا، بھئی یہی روٹ ورڈ ہے لقفن۔ لقفن کہتے ہیں کسی چیز کو جلدی نگل لینا، سالم، ہاں اس کو۔ اور ما یافکون، ما جو کچھ، یافکون، یافکون افک سے ہے نا، افک عربی میں کہتے ہیں جھوٹی اور خلاف واقع بات۔ سورہ نور میں وہ واقع ہے نا، واقع افک کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی جھوٹ تھا، بے بنیاد، منافقوں نے اس کو ایسی پھیلایا، عبداللہ بن ابی سب سے آگے تھا، وہ پورا ایک واقعہ ہے، سورہ نور میں اس کا ہے ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قافلے میں پیچھے رہ گئی تھیں، اور اس کا پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنایا، لیکن اس میں عظیم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی عفت اور عصمت کی گواہی دی، اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا، دیٹس امپورٹنٹ، رہتی دنیا تک وہ پڑھا جائے گا کہ انہوں نے جو حرکت کی تو اللہ نے اس کی وہ وہاں پر فرمائی۔ تو واقعہ افک کیسے ہوتے، جھوٹا بے بنیاد، تو یہ کیونکہ ان کا جادو تھا تو جھوٹ ہی تھا۔ ما یافکون، جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، نگل لیا۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی، ان کو یہ حکم بھیجا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں ان کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی عصا بن گیا، اور وہ جو ان کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا جادوگروں کا ان کو نگل لیا، ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا، یہ سحر تھا نا، سحر، سحر باطل یا جھوٹ کو کہتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ سحر سے کسی شے کی حقیقت نہیں بدلتی،
ریئلٹی ریمینس دیئر ایز اٹ از نا. تو پھر سحر سے کیا ہوتا ہے؟ سحر سے صرف جو اسپیکٹیٹر ہے، دیکھنے والے، ان کی نگاہ اور تخیل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. چیز وہی ہوتی ہے. اسی کو بس میسمرائز یا ہپناٹائز کہتے ہیں. تو اسی سے ظاہر ہو گیا کہ وہ فریب نظر ہے. چیز اسی طرح ہے لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہے. اسی لیے جادو کو بالکل جو ہے باطل اور بے بنیادی کہا گیا ہے. تو یہ حق اور باطل ہی کا مقابلہ تھا، ہے نا جی. اگلی آیت میں دیکھیں یہی بات کہی گئی کہ حق واقعہ ہو کر رہا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب باطل ہو گیا. آیت نمبر 118 میں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَوَقَعَ الْحَقَّ، حق، یہ اردو کا لفظ ہے. وقوع پذیر ہونا، واقعہ اسی سے ہے. پھر واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، واقعہ ہوا. الحق، حق. اور حق اس کیس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَبَطَلَ باطل ہو گیا، ما جو کچھ کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. یعنی جادوگروں کی ساری کارستانیاں جو ہیں وہ باطل ہو گئیں، جھوٹ ہو گئیں. تو کہا کہ حق چھا گیا، حق ظاہر ہو گیا، اور جادوگروں نے جو کچھ بنایا تھا، جو کچھ کیا تھا، وہ ملیا میٹ ہو گیا. بطلا، ملیا میٹ ہو گیا، ہے نا جی. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، فَغُلِبُوا، پھر وہ مغلوب ہو گئے. هُنَالِكَ دین اینڈ دیئر، ہاں هُنَالِكَ وہیں پر. وَانقَلَبُوا، اور وہ لوٹے. یہ قلب سے ہے نا، قلب کا مطلب پھر نہیں ہوتا ہے، انقلاب اسی سے ہے. ہر چیز آل ٹوگیدر چینج ہو جائے تو انقلاب آ گیا. وَانقَلَبُوا، اور وہ پلٹے، لوٹے. صاغرین، صاغرین اصغر سے ہے نا، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں نا، اکبر کا اپوزٹ ہے نا. چھوٹے ہو کر لوٹے، کیا مطلب ذلیل الخوار ہو کر لوٹے یار، یہ مطلب ہے. تو اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی یار. ساری دنیا کے سامنے اتنی رسوائی، ہار گئے. بڑا اہتمام کیا تھا، بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو کیا حال ہوا ان کا. تو اس لیے صاغرین کہا گیا. تو کہا کہ فرعون اور اس کے ساتھی سارے جو ہے نا وہ ہار گئے اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے. لیکن یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، یہ جو شروع کے دو لفظ ہیں نا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، یہ بات صرف ساحروں سے متعلق نہیں ہے کیونکہ جادوگر مقابلہ کر رہے تھے نا. یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے. ہاں، اٹس ان دا براڈر سینس. اس کا یہ مطلب ہے کہ فرعون اور تمام درباری جو آرگنائزر تھے اس ایونٹ کے، اور وہ سارے ہی مغلوب ہو گئے کیونکہ انہوں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا، پوری دنیا کو اکٹھا کیا اور دن بھی وہ خاص رکھا کہ سارے گواہ ہو جائیں کہ ہم فاتح ہیں اور یہ واقعی جادوگر ہیں. تو میدان مقابلہ سے کیسے ذلیل و خوار ہو کر یہ سب لوٹے، اس حال میں کہ جب فرعون درباریوں نے بڑا اہتمام کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے ہوں اسپیکٹیٹر میں تعداد میں. اسی لیے وہ تہوار والا دن رکھا تاکہ اپنی فتح کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دھوم سے مچائیں کہ ہم جیت گئے. کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے، کہہ رہے تھے کہ جی ہم جیسے جیت جائیں گے نا ہیں. لیکن اس کے برعکس ایسی رسوائی ہوئی کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو یہ جو ہے نا لفظ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، جادوگر تو خیر ہارے ہی تھے، وہ تو براہ راست مقابلہ کر رہے تھے، وہ تو مغلوب ہوئے ہی، لیکن جو تھے وہ بھی جی ہاں وہ آگے آ رہا ہے. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو سجدے میں آگے یہی لفظ ہیں کہ وہ القی السحرۃ ساجدین. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو لیکن یہ جو ہے فرعون اور اس کے درباری سارے ہی وہ مغلوب ہیں.
جی یہ بیسیکلی فرعون اور پارٹی کے لیے ہے، جادوگروں کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جادوگروں کا تو ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ہاں جادوگروں کا میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ صرف یعنی وہ مقابلے میں تو ہار گئے تھے نا، ہار کے معنوں میں لے سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز یہی ہے. ہاں 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 بالکل ہاں اب وہ صاغرین وہ تھوڑی بڑے، وہ تو بہت بلند در ہو گئے. ہاں ہاں صاغرین تو وہ دوسری پارٹی ہی. ہاں ہاں بالکل بالکل یہی ہے. ہاں ہاں کیونکہ وہ تو اتنی عظیم نعمت سے مالا مال ہو گئے، ایمان والا، تو وہ تو ان کا رتبہ بڑھ گیا کیونکہ ایمان بہت بڑی چیز ہے نا. بالکل یہ ہے. اللہ اکبر ہے نا. اچھا آگے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. القیہ وہی القا سے ہی ہے. ہاں ڈال دیے گئے، گر پڑے، سحرۃ جادوگر، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جادوگر سجدے میں گر پڑے. اچھا ویسے یہاں ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے، دس از ورڈ القیہ، اٹس پیسو، اٹس پیسو. ہاں ایکٹیو پیسو وائز ہوتا ہے نا. گرا دیے گئے کیا مطلب؟ ایک انر سٹیٹ، اندر کی کیفیت نے ان کو مجبور کر دیا، وہ گرا دیے گئے. ان کی اس اندر کی کیفیت نے، وہ کوئی کسی کی کمانڈمنٹ نہیں تھی، آرڈر نہیں تھا کہ جی سجدے میں گر جاؤ. نہ وہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اب تم ہار گئے ہو تو گر جاؤ، لیکن وہ انسٹنٹلی ایک دم اتنا امپیکٹ ہوا کہ یہ تو واقعی یہ سچے رسول ہیں اور سچا معجزہ ہے. تو وہ ایک انسٹنٹ ریئیکشن تھا کہ وہ اندر کی کیفیت نے ان کو گرنے پر مجبور کر دیا. یہ اس انداز میں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا جی سر گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہاں اللہ اکبر بالکل صحیح ہمارے لیے کہا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر بالکل صحیح، بالکل بالکل صحیح. بجھایا نہ جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی گاڈ گیون ہے کہ ہمارے گروپ میں جو ہیں وہ ایسے یعنی وہ شاعر حضرات موجود ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے، کیونکہ شعر جو ہے نا وہ چھوٹی عمر میں انہوں نے ہاں وہ اب تک ماشاءاللہ یاد ہے. اور وہ ہے نا یہ فکرہ، یہ شعر زمیندار اخبار پہ وہ ہوتی ہے نا کیپشن. اچھا کیپشن. اچھا. ہاں بہت پہلے ہی اخبار ہوتا تھا زمیندار. ہاں نہیں واقعی یار بالکل کام جاری ہے ابھی، پتہ نہیں آپ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں ادھر. اچھا نظریہ ٹرسٹ ہے. اچھا ٹاؤن میں ہے. اس میں آلموسٹ ایوری ادر ڈے دیر از سم کائنڈ آف سچ پازیٹیو پروڈکٹیو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی. اچھا وزیر آباد میں سر؟ نہ نیو مسلم ٹاؤن. اچھا ادھر یہ ٹرسٹ ہے. آج کل وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کافی سا رکھا ہے. یہ امجد اسلام و امجد کا بھی اس میں وہ کروایا. اچھا وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے انٹلیکچوئل. گڈ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. گڈ. تو ہاں یہی بات ہو رہی تھی، وہ القیا بالکل گرا دیے گئے ہے نا جی. سحرۃ سارے جادوگر، ساجدین سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. قالوا آمنا، وہ بولے کہ ہم ایمان لے آئے کس پر؟ برب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے، پالنے والا. رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ اور وہ ہارون پر ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیے اس میں بھی یہ
دو آیات ہیں نا، اس میں بھی غور طلب چیز ہے. ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ برب العالمین، تمام جہانوں کا رب. جہاں تک بھی بات کلیئر تھی، لیکن آگے اسپیشل لکھا رب موسیٰ و ہارون. اللہ اکبر ہیں. اس میں ذرا آپ ایمفاسس دیکھیں، وہ اس لیے بھی کہ وہ خود بھی تو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو اس نے واضح کر دیا کہ اگر گرے کہیں یہ تم غلط فہمی نہیں لینا کہ ہم نے تم ہی کو سجدہ کر دیا. ہاں یہ واضح کر دیا کہ رب العالمین کے رب کو کر رہے ہیں، اور پھر آگے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ یہ وہ رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے نا جی. ہاں یہ واضح کر دیا کہ مغالطہ نہ رہے تمہیں نا اے فرعون جو تم یہ دیکھ رہے ہو. ہاں تو موسیٰ اور ہارون کا اسپیشلی یہاں ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ تمہاری طرح کوئی خود ساختہ کسی رب کو ہم نہیں کر رہے سجدہ، یہ رب العالمین کو کر رہے ہیں. وہ رب العالمین جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کا بھی رب ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں یہ ایک دو آیات جو پڑھی، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جادوگر ہے نا، ساحر، اس کو جب معجزے سے واسطہ پڑتا ہے نا، معجزے سے سابقہ، تو وہ ایٹ دا فرسٹ گلانس دیکھتے ہی وہ تاڑ جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے فن سے ماورا ہے. ایک چیز. دوسرا کیونکہ ایسی بات ہوئی ہے جادوگر جادو کے فن اس کی اصل حقیقت سے پوری طرح واقف تھے، ماہر تھے نا، ساحر علیم، جانتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، اور یہ واقعی اللہ کے سچے نمائندہ ہیں، رسول ہیں، اور یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ دیا گیا ہے. ہاں تو بس اسی چیز نے جو ہے ان کو اس چیز پر کیا مجبور کہ آمنا، ایمان کا اعلان کر دیا. اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ باطل چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا دیے جائیں وہ باطل ہی ہے، اور حق پر چاہے کتنے ہی پردے ڈال دو لیکن حق کا ڈنکا بچ کر رہتا ہے. یہ ساری چیزیں ان آیات میں بڑی واضح ہیں، اور یہ ریئلٹیز ہیں نا، یہ ریئلٹیز ہیں. ان سب آیات یہ بتا رہی ہیں ان چیزوں کو ہی ہے نا. اللہ اچھا. اور اگر تھوڑا سا غور کریں، یہ جو الفاظ ہیں نا قالوا آمنا، وہ بولے کہ ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اس کا بھی تجزیہ کریں تو یہ چیز تھوڑی سی ذہن میں آتی ہے کہ حق پسندی کی رمق آلریڈی واز دیئر. ذرا ان چیزوں پر غور کریں. ہیں جادوگروں کے کچھ ہوتے ہیں نا سلیم الفطرت ہیں، یہ یہود و نصارہ میں بھی تھے. عبداللہ بن سلام نام آتا ہے، وہ ہی واز دا جیو اسکالر، لیکن بڑا کھرا بندہ تھا، تو اس نے آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیا، یہودی نا. اچھا یہ بھی اگر جادوگر، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ آیات بھی اس کی تصدیق اور وہ کرتی ہیں، ٹیسٹیفائی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو معجزہ دکھایا نا، فَأَلْقَ عَصَاهُ، اس کے سامنے اپنا لاٹھی ڈالی تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا بن گیا. تو یہ بات تو کونے کونے میں پہنچی ہوگی کہ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا. اور اسپیشلی جس کے فیلڈ کی بات ہو وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو یہ تو آلریڈی میجیشن تھے، تو انہوں نے کہا اچھا
وہ ایک بات ایسی سنی ہے کہ یار وہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ اژدہا بن گیا. تو وہ شاید پہلے سے یہ اس چیز کے قائل ہوں دل میں کہ یار یہ لگتا ہے یہ واقعی معجزہ ہوگا، مائٹ بھی ہیں یہ چیز سامنے ہوں. دبی دبائی یہ ایک روشنی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہو، اور یہ جب مقابلہ ہوا معجزہ، تو بس وہی جو دبی ہوئی ایک روشنی تھی نا، وہ ایک دم جو ہے وہ اشکارا بن کر سامنے آ گئی. اچھا، اس کی کیا تھوڑا سا وہ اس کا میں عرض کروں گا. ایک آپ آیت پڑھیں، یہ جو بات کہی گئی ہے نا 20 جو ہے سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ کی آیت 73، طٰہٰ 20ویں کی آیت 73 پڑھیں. وہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے 73 سے کہ یہ میجیشین اتنے خوش دلی سے نہیں آئے تھے. ہاں ایک تو ہوتا ہے نا خوش دلی سے نہیں آئے تھے، بلکہ بس ان کو جیسے لایا گیا تھا. آپ آیت دیکھیں ذرا، میں بھی بتاتا ہوں، اس پہ غور کرو. اکرہتنا، ماشاء اللہ، یہ جو ہے نا اکرہتنا، کیا زبردست یہ لفظ پکڑ لیا انہوں نے. وہ کہا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، وہ ہماری خطاؤں اور اس سحر کو معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. اکرہتنا تو یعنی وہ پہلے سے ان کو اندازہ تھا، جیسے چنگاری یہ تھی کیا ایگزیکٹ کہ نا، اللہ اکبر. تو یہ اس طرف ہے کہ وہ تھوڑے سے سچے وہ تھے، اسی لیے انہوں نے کیسے بولڈ سٹیپ لیا. اس نے کہا کہ تو نے سولی چڑھانا ہے، تو نے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں، کر لے جو کرنا ہے نا کر لے. اللہ اکبر. تو کہا کہ آمنا، جادوگروں نے کہا برب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے، اور وہ رب جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا بھی ہے. اب دیکھیں یہ اگلی آیت جو ہے نا، یہ پانسا پلٹا ہے اس نے. ہاں 123 اور 124 ان کو اکٹھا آپ پڑھیں. اب یہ ہار کو دیکھا نا تو ایک دم اس نے کہا یار یہ تو بڑا رسوائی معاملہ ہے، رسوائی کا، ضلالت کا، اس کو کور اپ کیسے کیا جائے. یہ 123 اور 124 میں ایک بات سامنے آتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے کائیاں، سنا ہے کبھی؟ ہے انٹلیکچوئل کے بارے میں. ہاں یہ کائیاں پولیٹیشین تھا. نہیں ریئلی، جیسے ورنہ ہوتا ہے نا کہ یار اتنی بھری دنیا کے سامنے ضلالت، وہیں پہ ڈوب کے مر جائے. اس نے کس انداز سے اس کو کور کیا، اللہ اکبر. اس نے کہا نہیں اٹ واز آلریڈی ڈیسائیڈڈ، بڑے اس سے کہ یہ مشاورت انہوں نے پہلے کی ہوئی تھی کہ عین وقت پر یہ جو جادوگر ہیں انہوں نے کہا جی ہم ہار جائیں گے، ہم اعلان کریں گے کہ ہم موسیٰ کے رب پر وہ ایمان لے آئے. اٹ واز آل پری ڈیسائیڈڈ. نورا کشتی تھی، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، پانسا پلٹ دیا. کیا ایسے بنایا اس نے نا، اللہ اکبر. اچھا پھر دیکھو، پھر اس نے کہا یہ تو تھی سازش اور بغاوت، اور اس وقت بغاوت کی یہی سزا تھی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دی جائیں. اس نے کہا بغاوت کی ہے، میں بغاوت ہی کی دفعہ لگاؤں گا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. باغی بن رہے ہیں. حالانکہ اس کا یہ جو اسٹانس تھا یہ ان اٹ سیلف انہیرنٹلی ویک تھا. ریزن یہ تھی کہ وہ اجتماع موسیٰ نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا. ایگزیکٹ سازش تو اس کی ہونی چاہیے. ہاں اس کی ہوگا، بالکل. بہرحال انٹلیکچوئل تھا کہ اسپونٹینیس یہ بات. ہاں اسپونٹینیس یہ ہے، ورنہ یہ بالکل نہیں. تو بالکل یار وہ تو واقعی کمال ہو جاتا. یہ واقعی ہاں غصہ ہے. یہ ویسے انہوں نے یہ اس وقت انہوں نے بڑی ذہانت کی بات کی ہے کہ جیسے وہ ان کو نگل رہا تھا، اس کا رخ فرعون ادھر ہی بیٹھا تماشائی دیکھ رہا تھا نا، اژدہا ہے نا، جا کے اسی پر وہ کر دیتا تو اس کا وہ کیا عالم ہوتا.
اللہ میاں نے تو اس کو اللہ میاں نے تو اس کو دنیا کے لیے مثال بنا رہا مثال بنا رہا تھا. ہاں 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 لیکن وہ جب پہلے ایسا ڈالا تھا ہاں اسی وقت اس کو نکل سکتا ہاں اس کو نکل سکتا تھا کیونکہ اللہ نے ہاں وہ مثال بنانی تھی اور یہ عبرت بنانی تھی. یہ تو اللہ کی اسکیم، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک اللہ کا بنایا ہوا تھا نا. تو یہ دیکھو یہ اس کی یہ چال تھی اور اس نے یہ کہا کہ جی یہ کیا سب اسی لیے تھا کہ حضرت موسیٰ کی دھاک بیٹھ جائے اور ہمیں یہ اقتدار سے نکال باہر کریں، ہے نا، یخرجکم من ارضکم، اللہ اکبر، ہے نا جی، کہ نکال کر وہ باہر کر دیں. یعنی جب ایک دم اس نے یہ رزلٹس دیکھے نا تو ظاہر ہے کچھ نہیں سوچا، تو اس نے پھر یہی کہہ دیا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان کا مقصد جو ہے نا ہمارے اقتدار کا خاتمہ تھا. اللہ اکبر، ہے نا جی. بات کو اس نے اس انداز میں پلٹا. اچھا ہم نے چلو ترجمہ بھی دیکھ لیں اس کا. 123 اور 124 جو موضوع ہے وہ میں نے بتا دیا. 123 میں قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، آمنتم ایمان لے آئے تم بہی اس کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر، قبل اس سے قبل، ان کے آذنا میں اجازت دوں، اذن سے ہی ہے نا، لکم تم کو، یعنی وہ کیونکہ یہ انٹائرلی پرسنل میٹر ہوتا ہے، جو عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے اس کو بھی وہ اپنے انڈر کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان بھی نہیں لا سکتے. ایمان تو ذاتی ہے نا، ہر ایک اپنے اپنے اس کے مطابق وہ کرتا ہے. وہ کہہ رہے میری اجازت کے بغیر تم ایمان بھی نہیں لا سکتے. آپ اس سے دیکھ لیں اس کی فرعونیت کا معاملہ کہ وہ اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے. کہہ رہے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. اور پھر کہہ رہے ان ھذا لمکر، ان بے شک ھذا لمکر، یہ مکر چال کو کہتے ہیں، تدبیر، یہ ایک چال ہے، تدبیر ہے. اور مکر تموہا فی المدینہ، مکر تموہا، یہ چال چلی ہے تم نے فی المدینہ، شہر میں. کیوں چلی ہے؟ لتخرجوا منہا اہلہا، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، خرجا یخرجو سے ہے، منہا اس سے، اہلہا اس کے اہل بستی کو، اہل شہر کو، لوگوں کو. اور آگے تھریٹ کر رہا ہے. تھریٹ یہ ہے فسوف تعلمون، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا اس حرکت کا. فسوف، سوف ضرور کے معنی میں جلدی، ضرور اور جلدی ہی تم جان لو گے. تو اس آیت میں یہ کہا کہ یہ فرعون نے فوراً یہ کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ پر ایمان لا رہے ہو. تو یہ کوئی آپس میں تمہارا سازش ہے، تم مل کر دارالحکومت میں